بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. ملکی سیاست میں کافی اہم خبریں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل حالات پہ بھی تھوڑی بہت بات کریں گے آج کے پروگرام میں. مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کل دورہ کر رہے ہیں. آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد یہ پہلا دورہ ہے ان کا, اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں اس حوالے سے شدید رد عمل ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے کنوینر فاروق رحمانی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کے دورے کو مسترد کرتے ہیں اور کشمیری ہندوستان سے صرف اور صرف آزادی چاہتے ہیں جو ان کی منزل و مقصود ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں یہ بھی بات کریں گے کہ کیا جو خبریں چل رہی ہیں کہ اپوزیشن میں رفٹ ہے, گورنمنٹ میں رفٹ ہے, جو کہ پرانی اپوزیشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN, مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے طے نہیں پا رہے. یہ سارا کیا ماجرا, اس حوالے سے ہمارے ساتھ حکومتی شخصیت موجود ہوں گے جن سے ہم تفصیل سے بات کریں گے اور انہی کی زبانی ساری صورتحال آپ تک پہنچائیں گے. انٹرو میں ایک چیز آپ کے ساتھ ایڈ کروں, پھر ہم اپنے پہلی سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. آزاد کشمیر کے دور دراز علاقے میں جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہے, حویلی کوہوٹا جسے کہتے ہیں, وہاں 2005 کا جو زلزلہ ہوا تھا اس میں ایک اسکول کی بلڈنگ ڈسٹرائے ہوئی تھی جو کہ بوائز مڈل اسکول خورشید آباد حویلی کوہوٹا ہے وہاں پہ. اس میں یہ ہوا کہ پاکستان آرمی نے اس اسکول کو دوبارہ سے بنایا, اس کو پراپر طریقے سے اس کو رینوویٹ کیا گیا, اور جو ہیڈ کوارٹر 6 AK بریگیڈ ہے انہوں نے بیسیکلی اس پورے معاملے کو ٹیک اپ کیا, اس اسکول کی رینوویشن کی. ساجد امین جو ہیں بریگیڈیئر ساجد امین کمانڈر 6 AK بریگیڈ ہیں, انہوں نے اس پورے پروجیکٹ کو لک آفٹر کیا, دیکھا, اور لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے, بچوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے, اور تعلیمی جو ان کا کیریئر ہے اس کو, کیونکہ ایک دور دراز علاقہ ہے وہاں اس طریقے سے فیسلٹیز ایجوکیشن کی نہیں ہے, تو یہ پاکستان آرمی نے ایک بڑا پازیٹیو کام کیا. اور لوکل لوگوں کی طرف سے مجھے یہ ریکویسٹ تھی کہ یہ ایک ان کی, کیونکہ اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے, وہ خوش ہوئے ہیں, تو وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اس کی اکنالجمنٹ کریں اور ایک اپنے شو میں اس سیگمنٹ کو ڈسکس کریں. جو تقریب ہوئی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں DC DEO DSP اور جو کالج کے جو مڈل اسکول کے پرنسپل ہیں وہ اس میں موجود تھے. اس میں 8 کلاس رومز تعمیر کیے گئے ہیں, 3 واش رومز بنائے گئے ہیں, اسی طرح 250 چیئرز ان اسکول کو دی گئی ہیں, اور فینس اور باقی چیزیں دی گئی. اراؤنڈ 1.5 ملین کا یہ منصوبہ ہے جو کہ حویلی کوہوٹا میں پاک فوج کی طرف سے 6 AK بریگیڈ کی طرف سے ایک تحفہ دیا گیا وہاں کے مقامی لوگوں میں, اور جس سے وہاں کے لوگوں میں خوشی کی ایک لہر ہے, اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تو میں نے یہ آپ لوگوں تک پہنچایا. ناظرین شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ملکی سیاست پہ بھی بات کریں گے, نریندر مودی کے دورے پہ بھی بات کریں گے, اور حکومت سازی کے معاملے کو لے کے کیا مسائل آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی PMLN, مولانا فضل الرحمان, اختر مہنگل کے گروپ اور باقی لوگوں کے درمیان کیا مسائل ہیں, یہ چیزیں ہم حکومت جماعت کی رکن کو پروگرام میں انوائٹ کریں گے اور انہیں سے آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہم نے انٹرو میں بات کی نیشنل پالیٹکس کی بھی, اور نریندر مودی کا دورہ جو کہ کل 24 اپریل کو وہ مقبوضہ جموں کشمیر آ رہے ہیں, آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انتہائی رد عمل سامنے آ رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل کرفیو لگایا گیا ہے, وہاں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے پہ پابندی ہے, میڈیا بلیک آؤٹ ہے, اور کسی قسم کی وہاں جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ نہیں ہے, آوازوں کو دبا دیا گیا ہے. حریت لیڈرشپ ساری کی ساری جیلوں میں ہے, نوجوانوں کے گھروں پہ ریڈ کیے جا رہے ہیں, جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اور ایک خوف و ہراس میں اور بھارتی فوجی بندوقوں اور سنگینوں کے سائے تلے کشمیریوں کی آواز کو دبا کے فوجی حصار میں 9 لاکھ کے قریب فوج, BSF, بھارتی پولیس, خفیہ اہلکاروں کی ایک بڑی نفری کے ہمراہ وزیر اعظم نریندر مودی وہاں کل جا رہے ہیں, جس کے خلاف آل پارٹیز حریت کانفرنس اور حکومت آزاد کشمیر نے ایک بڑا احتجاجی کال دے رکھی ہے. آزاد کشمیر کے کل تمام بڑے چھوٹے شہروں میں حکومت آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی کال پہ احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, جبکہ پاکستان میں اسلام آباد میں جو انڈین یہاں سفارت خانہ ہے اس کے باہر آل پارٹیز حریت کانفرنس اور اسی طرح آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے. ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے
کہ نریندر مودی کے جو اقدامات ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، جس طرح بلیک لاز امپوز کیے گئے ہیں، جو ظلم و بربریت وہاں ہو رہی ہے، اور عالمی برادری ساری صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے، اور اس دور میں کیا اقدامات ہیں جن سے ہم دنیا کی توجہ کشمیر کے مسئلے کی طرف مبذول کروا سکتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے نیشنل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ تجزیہ نگار محمد فیصل صاحب موجود ہیں، جن سے ہم ان ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ فیصل صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے نریندر مودی کے کل کے دورے کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ کیا عالمی برادری نریندر مودی کو کھلی چھوٹ دے رہی ہے؟ برطانیہ کے وزیر اعظم کا بھی وزٹ ہوا ہے اور اس میں بھی کشمیریوں نے بڑی امید لگائی تھی کہ شاید وہاں جا کے وہ بات کریں گے جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی۔ تو بہرحال اس کے باوجود فیصل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو کہ کیا نریندر مودی کے جو عزائم ہیں ان کو روکنے کے لیے عالمی برادری اپنا کوئی کردار ادا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ دیکھیں، کل جو ہے نریندر مودی صاحب کل وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کا، جہاں وہ سامبا ضلع کے پالی پنچایت کے راجداروں سے خطاب کریں گے، اور اس خطاب کے دوران جو ہے آپ کو، جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ انتہائی ایک خوف کا عالم ہے ان کے لیے بھی خود، گو کہ انہوں نے وہاں تقریباً 9 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پہ انہوں نے ڈپلوائے کیے ہیں اپنی ایجنسیز اور فوج کے لوگ، لیکن اس کے باوجود ان کے خوف کا یہ عالم ہے کہ گورنر منوج سنہا نے آج دوبارہ جو ہے سارا دن پالی سامبا کا دورہ کیا ہے، اور بڑے سخت انہوں نے آرڈر کیے ہیں، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ایک آزادی کی جو لہر ہے وہ اس کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب وہاں پہ وہ کچھ پروجیکٹس وغیرہ کا بھی کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ 9 لاکھ یا 10 لاکھ افواج کی موجودگی میں ایک خطرہ محسوس کرتے ہوئے جب کسی کا دورہ کرتے ہیں تو ساری دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کے نیریٹو کو یا آپ کی حکومت کو یا آپ کے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھیے، یہ تو اب ایک روز روشن کی طرح بات واضح ہو گئی ہے کہ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ حملہ ہے۔ ابھی جو آپ نے بات کہی، یہاں میں آپ کو ایک یہ بتاتا بھی چلوں کہ جو آپ نے کہا کہ کل جو برطانوی وزیر اعظم کا جو دورہ تھا، ہمیں جو سفارتی ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ نے دبے الفاظ میں مودی صاحب سے یہ بات کی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بھارت ہمیشہ عالمی برادری سے منہ چھپاتا ہے، اور جس طریقے سے وہ ظلم و ستم اس نے کر رکھا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کا اور کچھ یونائیٹڈ نیشن کا کوئی اپنا کو ہوگا، آئی ڈونٹ نو، لیکن اس طرح آپ چھپا تو نہیں سکتے ساری دنیا سے۔ تو کل دبے الفاظ میں انہوں نے کہا ہے مودی صاحب کو کہ کسی طریقے سے وہ کشمیر کے ایشو کو حل کرنے کی کوشش کریں، یا تو وہ کشمیریوں کو جس طرح کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ملائیں، اگر نہیں کر سکتے تو اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے حل نکالیں، کیونکہ بقول ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ساری دنیا کے اندر جو نئے اتحاد بن رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ساری دنیا میں اس وقت جو یہاں ہمارے بحر ہند کے اندر اور چین کے سمندروں میں اور سارے معاملات میں جس وقت ساری دنیا ایک نیا جو ایک ایرا ڈیولپ ہو رہا ہے، اس ایرا کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 نیوکلیئر طاقتیں جو ہیں وہ اس طرح جو ایک ایشو کو لے کے کھڑی رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کا حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا۔ ٹھیک، اچھا فیصل صاحب، ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھی کل اس حوالے سے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، بلیک ڈے آبزرو کیا جا رہا ہے، آل پارٹی حریت کانفرنس کی طرف سے بھی احتجاج کی کال ہے، بلیک ڈے ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آج پریس کانفرنس بھی کی اسلام آباد میں، اور انہوں نے میڈیا کو آگاہ کیا کہ کل ریاست جموں کشمیر کے دونوں حصوں میں بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور کوششیں کی جائیں گی، اور ساتھ ہی انہوں نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا جائے جو مقبوضہ کشمیر جائے اور وہاں کے زمینی حقائق دیکھے، کیونکہ نریندر مودی فوجی اثار میں کشمیر جا کے ایک دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک ناکام کوشش کریں گے کہ یہاں سب اچھا ہے۔ تو جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اپیل ہے، اس کو آپ کے خیال سے دنیا میں کس طرح پذیرائی مل سکتی ہے اور دنیا کیسے دیکھتی ہے بیس کیمپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اقدامات کو؟ دیکھیے، جہاں تک اس سے پہلے کشمیر کے اندر گھومتے رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ جو میں بغیر کسی لیٹ تو استدلال کی یہ بات کہوں گا کہ سردار تنویر الیاس صاحب جس وقت کشمیر کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، آزادی کشمیر کے حوالے سے، وہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی قابل تعریف ہے۔
اور ہمیں اتنا کچھ پتہ لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ معاملات جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کو جس طرح بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ قابل تعریف ہے اور بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور انہوں نے جو اپیل کی ہے اور بات بالکل صحیح ہے کہ فیکٹ جو ہے ایک فیکٹ اینڈ فائنڈنگ وہاں پر ایک مشن کا آنا چاہیے تاکہ دنیا کو بھی حقیقت پتہ لگے. لیکن ویسے یہاں ایک بات اور میں یہ بتا دوں کہ ابھی اقوام متحدہ کے اندر جو سفارتی حلقے ہیں وہاں کہیں یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے. مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کی طرف سے کوشش ہو، بٹ آئی ڈونٹ نو، میرے پاس اس کا بھی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات کنفرم ہے کہ آئندہ چند ماہ کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو اینٹونیو گوتریس صاحب ہے یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں وہ مقبوضہ کشمیر کا دورہ کریں. تو یہ ایک بڑی خوش آئند ہے. لیکن انڈیا کیونکہ ان کو الاؤ نہیں کرے گا انفارچونیٹلی. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت تو آوازیں دبا کے پریس کلبوں پہ فوجی حملے کرا کے وہ روک رہا ہے چیزوں کو. تو آپ کے خیال سے اگر ایسا ہوتا ہے اور انڈیا ان کو نہیں جانے دیتا تو اس پہ پھر عالمی برادری یقینی طور پہ ریئیکشن دے گی؟ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو بہت بڑی مطلب ایک اتھارٹی ہے، اگر ان کو انڈیا روکتا ہے دورہ کرنے سے، چلیے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ مشن کو روک دے گا. لیکن اگر یو این سیکرٹری جنرل کو اگر بھارت روکے گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تو پھر بھارت سے جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اب تو مطلب یہ جو کچھ ہندوتوا کی جو ان کی سوچ ہے وہ تو پہلے کشمیر میں تھی، کشمیری جھیلتے رہے اور آج تک وہ مقابلہ کر رہے اور کشمیری ہار نہیں مانے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کچھ بھی کر لیں، کوئی پروجیکٹ لگا لیں، 10 کی جگہ پوری فوج بھی انڈیا کی لا کے لگا دی، کشمیر کا جذبہ کم نہیں. کل نریندر مودی صاحب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اعلان شاید کریں، بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مالی پیکیج دیں گے، کوئی میگا پروجیکٹ دیں گے، اس طرح کی بات کریں گے. لیکن وہی جو آپ نے فرمایا وہی آج آل پارٹی ضروریت کانفرنس کے کنوینر فاروق رحمانی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں کوئی پیکیج، کوئی مراحت ہماری آزادی کا نمل بدل نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے آپ کی بالکل درست بات ہے. سر، اب دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں جو آج کے شو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. نیشنل پالیٹکس جو پاکستان میں چل رہا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آج بلاول بھٹو صاحب واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور اگلے 1-2 دن میں وہ وزیر خارجہ کا حلف لے لیں گے. تو اسی طرح ساری ڈیولپمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن میں عمران خان صاحب ہیں، گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بلاول بھٹو صاحب جو وہاں پر ابھی آئے تھے، مجھے اس کا پورا پتہ لگا ہے. وہ بنیادی طور پر جو کچھ بھی انہوں نے وہاں نواز شریف سے بات چیت کی ہے اس میں ان کے جو معاملات ہیں وہ الیکٹورل کالج کا معاملہ ہے اور وزارتوں کے اور عہدوں کی تقسیم کا معاملہ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کرٹیسائز تو نہیں کرتے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ دو لیڈر اگر وہاں مل رہے ہیں، ایک تو سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے پھر دوبارہ برطانیہ میں اور لندن میں ہو رہی ہے. یہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کا بھی اثر جو ہے ہمارے لیے اچھا نہیں آ رہا. ساری دنیا کے اندر جو سفارتی حلقے ہیں وہ پھر دوبارہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ مطلب کس قسم کا ایک ملک ہے کہ جس کے سارے سیاسی معاملات جو ہمیشہ برطانیہ کے اندر ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے بہت سارے فیصلے برطانیہ میں ہوئے. لیکن خیر مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہاں بات چیت انہوں نے کی ہے اس میں عوام کے مفاد کی کوئی بات نہیں ہے، صرف ان کے ذاتی اپنے معاملات کے اوپر بات ہوئی ہے. اور دوسرا یہ جو ایک میمو کا آیا تھا اسکینڈل، جو ایک کانسپریسی سامنے آئی تھی، اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. اس کے حوالے سے بھی کہا یہ گیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ بھائی اس معاملے کو ذرا، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی. وہ یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو تھوڑا سا دبا کے رکھا جائے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون اس کو جو اچھالنا چاہتی ہے. تو کچھ اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے یہ آگے آئے، اصل کہانی سامنے آئے؟ دیکھیے، اصل میں مسلم لیگ نون اس لیے چاہتی ہے سائفر کا لانا کہ مجھے پتہ لگا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ ہے کہ ان کی پوزیشن کو کلیئر کیا جائے. اور وہ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جس مرتبہ یہ بات ہوئی تھی جب یہ وہاں پر سائفر دیا گیا تھا تو اس وقت یہ مغرب کی طرف سے ایک خواہش تھی کہ اس سائفر کو، اس لیٹر کو خفیہ رکھا جائے. اور یہی وجہ. لیکن سر دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کا تو یہ موقف ہے فیصل صاحب جو آپ بھی بات کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن یعنی کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے، اور کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تو اس کی پریس ریلیز کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنسپائریسی نہیں تھی، نارمل بات چیت تھی جو ڈپلومیٹک جو سرکلز ہیں ان میں چلتی رہتی ہے، ممالک کے درمیان ہوتی رہتی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو موضوع بحث بنایا جائے، جس کی انویسٹیگیشن کی جائے یا جس کو عمران خان کی حکومت جانے کی وجہ قرار دی جائے. اس پہ آپ کے پاس انسائٹ کیا، آپ کیا کہیں گے؟
نہیں، میں نے دیکھیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ اس کو آپ بالکل یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ مداخلت. دیکھیے مداخلت تو چیز ہوتی ہے جو گھڑبلی آپ سے کہہ دی جائے. مثال کے طور پہ اگر کوئی امریکن اگر فورن منسٹر پر کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا یا کہ بھائی آپ یہ نہ کریں، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمارے مطلب ہمارے اس کے اندر ہمارے ڈومین میں مداخلت کر رہے ہیں. یہ تو مداخلت تو نہیں ہے، یہ تو مطلب ایک باقاعدہ پلان کیا گیا ہے، ایک سائفر دیا گیا ہے اور باقاعدہ فوج کی جو ہمارے وہاں پہ ملٹری اٹیچی تھے ان کے سامنے دیا گیا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر ہے آپ کو جو دے رہا ہوں کہ وہاں ان کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے، خفیہ رکھ کر اس پہ عمل درآمد کرانا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ مراسلہ جو ہے چھپا رہا. لیکن سب سے پہلے 9 تاریخ کو میں نے آپ کے چینل کی یہ بات بتائی تھی. تو مسئلہ تو یہ ہے، یہ سازش تو ہوئی ہے، اس کو اب یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر مسلم لیگ نواز کی کوشش یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لایا جائے تاکہ جو امریکہ کی اس وقت خواہش ہے، امریکہ کی خواہش ہے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے غلط ثابت کیا جائے اور یہ ایک نارمل پروسیجر اس کو ظاہر کیا جائے تاکہ امریکہ کی پوزیشن واضح ہو، صاف ہو. اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے نا وہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے بائیڈن انتظامیہ کے قریب ہونا چاہتی ہے، جبکہ آلریڈی پہلے بائیڈن انتظامیہ کے زرداری صاحب پہلے سے ساتھ ہیں ان کے. تو اس وقت یہ امریکہ کی قربت کی بھی لڑائی جو ہے اس وقت دونوں جماعتوں کے اندر اچھا جاری سر، ہے. یہ بتائیں کہ جو امریکن ڈالرز کا ابھی ہمارے لیے اعلان کیا گیا، ملک کی معیشت میں ضرورت بھی ہے، اکانومی ظاہر ہے بڑی بری، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، تو اس میں یہ 204 ملین ڈالرز کا آئی تھنک ایک کمٹمنٹ کی گئی پاکستان کے ساتھ، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ابھی ملتا ہے جی ریسنٹ جو ابھی جی یہ 4 دن پہلے جو امریکہ کی طرف سے ایک امداد کا اعلان ہوا 204 ملین ڈالر کا. جی 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 ہاں، لیکن ہوئی ہے. لیکن میرے نزدیک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے. لیکن ایک طرف تو انہوں نے 2 سے 4 ملین ڈالر کی بات کر دی ہے. لیکن آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ابھی جب مفتاح اسماعیل وہاں گئے ہیں، مجھے ابھی صبح بتایا گیا IMF کے دفتر سے ہمارے ذرائع نے کہ انہوں نے تو ان کی ساری شرائط مان لی ہے. جب انہوں نے وہ ساری شرائط مان لی تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ نے جو بہتری لے کے عمران خان کی جو حکومت لے کر آئی تھی بہتری، وہ سارے معاملات تو ریورس ہو جائیں گے. جب وہ سارے معاملات ریورس ہو جائیں گے تو آپ کی مہنگائی اسی طرح ہو جائے گی، قرضہ آپ کا دوبارہ پڑ جائے گا، تو یہ جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ دوبارہ انہی کے پاس واپس سے چلا جائے گا. تو یہ تو صرف الفاظ کا اور یہ سارا ہیر پھیر ہے. بنیادی طور پر صرف پاکستان کو پتا دیا ہے انہوں نے. ٹھیک. اچھا سر، آخری سوال میرا، آپ اگلے دنوں میں ملکی سیاست کا کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب ارلی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ حکومت اب چاہتی ہے کہ وہ ٹائم پورا کرے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ٹائم پورا کرنے کو تو شاید وقت نہ ملے، کیونکہ بہت سارے معاملات جو ہیں، بہت ساری چیزیں صاف ہوتی جا رہی ہیں. اور عمران خان صاحب نے اپنا پاور جو ہے پاور شو بھی کر دیا ہے اور اسلام آباد جانے کا انہوں نے کال بھی دے دی ہے. تو جہاں تک میری معلومات ہے، جو بین الاقوامی جو سفارت خانے ہیں جو تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گا. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہوگا کہ شاید اگلے 2 مہینے کے اندر یہ فوری طور پر الیکشن کرا دیں. لیکن اب شرط یہ ہے کہ الیکشن کیا آیا فیئر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہے پاکستان کے خراب ہو سکتے ہیں سیاسی. ٹھیک. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار محمد فیصل صاحب موجود تھے لندن سے، جن سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی اور ان کا موقف آپ کے سامنے رکھا. نیشنل پالیٹکس میں فیصل صاحب کا یہ تجزیہ ہے کہ الیکشن جلد نظر آ رہے ہیں، جبکہ جو کشمیر کے معاملے پہ ہم نے ان کا موقف آپ کے سامنے رکھا. ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پہلے سیگمنٹ میں ہم نے مقبوضہ کشمیر میں مودی کے وزٹ کی بات کی اور اسی طریقے سے جو سائفر کا معاملہ ہے اور دوسری جو چیزیں اس کے اوپر ڈسکشن کی. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سر کامران موجود ہیں، جن سے ہم یہ بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے ساتھ دیگر لوگ لندن گئے. میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، آج بلاول صاحب واپس آ رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب وہ اگلے 2 سے 3 دن میں وزارت خارجہ کا وزیر خارجہ کا بطور حلف لے لیں گے. دوسری طرف یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جو کیبنٹ تشکیل دی گئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کئی سینئر اراکین کو نظر انداز کیا گیا، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے حوالے سے سلیم صافی صاحب کا ٹویٹ تھا کہ ان کو پیچھے رکھا گیا. اسی طرح PMLN کے کچھ لوگوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. تو کیا یہ کہیں کوئی ود ان پارٹی اس طرح کی رفٹ ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کیا یہ جو چل رہا ہے یہ سارا سموتھ ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، یا آگے جا کے یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ
کچھ اس طرح کی صورتحال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ بننے پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان بھی ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بنایا جائے گا، تو اگر وہ نہیں بنتے تو پھر ایک رفٹ کا خطرہ ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ بہت بہت. میں سمجھتی ہوں کہ بہت میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی بہت اچھی ملاقات رہی ہے. جس طریقے سے بی بی کی لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے مزاق جمہوریت کو آگے لے کے چلنا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بہت خوش آئند ہے. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ڈس انفارمیشن کا دور ہے. میں سمجھ جس طریقے سے آج سوشل میڈیا کے اوپر ڈس انفارمیشن کے ذریعے ایک جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹاکسیسٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو تو میں اسٹرانگلی کنڈیم کروں گی. باقی یہ جو اسپیکولیشنز ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی طے ہو رہا ہے وہ آپس میں لیڈرشپ کی بالکل جو ہے مشاورت سے ہو رہا ہے، اور اس وقت وزارتیں ہمارے لیے اہم نہیں ہیں. ہمارے لیے اہم پاکستان ہے، کیونکہ اگر پاکستان اس قسم کے چیلنجنگ سچویشن سے نہ گزر رہا ہوتا تو شاید ہم یہ پولیٹیکل پارٹیز تو یہ چاہتی تھی کہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کو ان کی ایک نیچرل ڈیمائز فیس کرنے دی جائے، کیونکہ ان کی جو پرفارمنس تھی وہ اسی کا خوف تھا جو ان کے اتحادی اور ان کے ممبرز جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے تھے. اور ابھی وہ جو بیانیاں اپنائے ہوئے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو کوئی کسی قسم کی کوئی جو غلط فہمی نہیں ہے، کوئی رفت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لے کے کہ جو ہے پاکستان کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کو پسے پش ڈالا جائے گا. بہت اسموتھ ایک بگننگ ہے، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں، تاکہ آگے پاکستان کو ایک صحیح سمت پہ ڈالا جائے. اچھا میم، یہ بتائیے کہ کیا میاں صاحب ایگری ہو گئے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، اپنے بندے بٹھائیں گے اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے اس قسم کی پہلے آپ کو ہوتا ہے نا، یہ چیز جو ہے نہ ایجنڈا تھا. ایجنڈا بلاول چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری اس لیے گئے لندن تاکہ وہ ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان سے مل سکیں، مبارکباد دے سکیں، اور ایک آگے چلنے کا جو ایک ہم آہنگی ہے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کو لے کے آگے چلنا ہے، میثاق جمہوریت کو لے کے آگے چلنا ہے، اس کے اوپر بات کر سکیں. تو میں سمجھتی ہوں وہ زیادہ اہم ہے. لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ، یعنی سیٹیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پنجاب میں نہ تو مانگ رہی ہے، نہ یہ ایجنڈا ہے، نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. جی بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ الیکشن ریفارمز کی بھی بات کر رہی تھی، اپوزیشن میں تھے جب آپ لوگ، اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان یہ چیزیں نہ کریں اور اس سے الیکشن کو کسی طرح ہائی جیک کیا جا سکے گا. تو اب آپ لوگ حکومت میں الیکشن ریفارمز میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اور الیکشن کیا حکومت اپنی مدت پوری کرنے کے بعد جو اگلے سال ٹائم پورا ہونا ہے اسی پہ ہوں گے، یا اس میں کوئی اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ الیکشن پہلے کروا دیے جائیں؟ کیونکہ اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایگری ہیں کہ الیکشن جلدی ہو جائیں، میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہو جائیں، پیپلز پارٹی شاید چاہتی ہے کہ الیکشن ابھی نہ ہوں، وقت پہ ہوں. اس پہ بہرحال انسائٹ کیا ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کا کہ اولین ترجیح ہے کہ الیکشن ہو، اور الیکٹورل ریفارم جیسے ہوتی ہیں، جو تحفظات الیکشن کمیشن کے ہیں وہ دور ہوں، جو ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، جو جہاں پر جو بھی سینسس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مکمل ہو، اور الیکشن فیئر اینڈ فری، بالکل الیکشن، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو جمہوریت کو مضبوط کرے گا، جو پاکستان کو فلاح کے راستے پہ لے جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بالکل جو ہے الیکشن کمیشن جیسے ہی مطمئن ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ جی الیکشن ہو سکتے ہیں اور الیکٹورل ریفارمز ہو جاتی ہیں، یہ اولین ترجیح ہے. یعنی اولین ترجیح یہ ہے کہ الیکشن ہوں، ریفارمز ہوتے ہی الیکشن ہوں، چاہے وہ 6 ماہ میں ہو جاتے ہیں، سال لگ جاتی ہے، بٹ جو ہی ریفارمز ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جایا جائے. جی ریفارمز ہو جائے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بتا دے کہ جی الیکشن کمیشن نے جو ٹائم مانگا ہے وہ اس کو چاہیے ہے، الیکشن کمیشن بتائے کہ ہاں جی یہ ٹائم مجھے مل گیا، الیکٹورل ریفارمز ہو گئے، تو بالکل الیکشن ہماری ترجیح ہے. کیونکہ اب اور بڑا اہم سوال ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اکثر بات کر رہے ہیں کہ نیب کو
ختم کرنا چاہتے ہیں, جو کیسز اپوزیشن جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اور اس وقت کی اپوزیشن تھی ان پہ بنے تھے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں, اس طرح کی بے شمار چیزیں. اور پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو الزام لگاتی رہی ہے, نواز شریف بھی اور شہباز شریف صاحب بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو الزامات دیتے رہے ماضی میں کرپشن کے. تو اس حوالے سے بھی کیا کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ یہ سیٹلمنٹ کرنی ہے, یا یہ چیزیں فی الحال ڈسکشن میں نہیں ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے تمام کیسز فیس کیے ہیں جی, ہر پیشی پہ گئے ہیں. اب اگر کسی کیس میں کوئی چیز پروف نہیں ہوتی ٹھیک, تو اس پہ کسی کی خواہشات پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو عدلیہ اور سسٹم قربان نہیں کیا جا سکتا. ہم نے تو بدترین حالات میں, چاہے وہ پرویز مشرف کا ماشاء اللہ تھا یا ابھی عمران خان صاحب کی ڈکٹیٹرشپ تھی, ونڈکٹیو پالیسیز تھیں, ہماری سینئر ترین لیڈرشپ نے ایک طویل عرصہ جیلوں میں گزارا, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا, کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. ہاں, یہ ہم نے دیکھا کہ جو آپ کا جو نیب ہے وہ ایک ویڈیو اسکینڈل پہ کمپرومائز ہو گیا, ایک ویڈیو اسکینڈل پہ. اب بھی تو میں سوچتی ہوں عمران خان صاحب کو اپنے کرپشن کے جواب دینے ہیں. دیکھیں آپ نہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, ظاہر ہے خان صاحب کے اوپر تو ہوں گے ہی ہوں گے. میں جسٹ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا پی ایم ایل این کو ریلیف ملے گا, نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے, وہ تھوڑا سا وضاحت کیجئے گا, پھر عمران خان کی طرف آتے ہیں. آئین پاکستان کہاں کہتا ہے کہ کوئی پاکستانی شہری واپس نہیں آ سکتا؟ نہیں, میرا مطلب کہ کیسز ختم ہوں گے, میں اس طرف لا رہا ہوں. باقی آئیں تو ظاہر صاحب آئیں, اپنا سب کا ملک ہے. نہیں, ایک بات بتائیں کہ آئین پاکستان کہاں کہتا ہے؟ یہ کون سا طرز حکومت ہے کہ یا تو آپ کا مخالف جیل میں ہو یا ملک سے باہر ہو؟ دیکھیں, یہ جو طریقے ہیں نا, ان کو درست ہونے کی ضرورت ہے. اگر کسی پہ کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ کورٹ کو اور لا کو فیس کرے گا. اگر اب یہاں تو عمران خان صاحب کی طرح تو نہیں کہ انہیں پتا ہے فنڈ فنڈنگ کا فیصلہ آنا ہے, انہیں پتا ہے انہی کے جو ہے ایک فاؤنڈنگ ممبر نے وہ کیس لے کے آگے بڑھے, انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, تو ابھی وہ الیکشن کمیشن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ تو کبھی کسی نے نہیں کیا, یہ تو کبھی کسی نے, ہر ادارے پہ حملہ کیا ہے عمران خان نیازی نے, ہر ادارے پہ. پاکستان کے معاشرے کے اندر نفرتیں پھیلائی ہیں, انتشار پھیلایا ہے, زہر آلود کیا ہے, صرف کس لیے کہ ان سے کوئی فارن فنڈنگ کا حساب نہ مانگے, ان کے کرپشن پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. تو اب آج جو میڈم خان صاحب نے ایک کال دی ہے, جی آخری سوال کہ جو آج خان صاحب نے پریس کانفرنس کی بانی گالہ میں اور کہا کہ کارکن اسلام آباد کی تیاری کریں, اگر وہ کوئی لانگ مارچ لے آتے ہیں, کوئی دھرنا دے دیتے ہیں, لوگ تو نکل رہے ہیں ان کے ساتھ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں گورنمنٹ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, کیا کریں گے, کس طرح مینیج کریں گے؟ آپ یہ بتائیں کہ کوئی نئی بات ہے؟ عمران خان صاحب جو ہے ان کو ان کی انڈکشن, ان کی فائنینسنگ, ان کی لانچنگ ہے ہی انتشار. وہ پہلے بھی پاکستان کے اندر جو ہے سول نافرمانی کی بات کرتے تھے, وہ ہنڈی سے پیسہ بھیجنے کی بات کرتے تھے. انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد بھی قومی یکجہتی کو تباہ کیا. یہی ڈرم بجا رہے تھے امریکہ جا کے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. میڈیشن کی ہے, جس میڈیشن میں کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہو گئی. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو جلسوں میں کھڑے ہو کے نریندر مودی کی اور بھارت کی تعریف کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے نا. جھوٹ ان کا بیانیہ ہے. وہ پہلے 200 ارب لا کے منہ پہ مارنے تھے, پہلے انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 50 لاکھ گھر دینے تھے, یونیورسٹیوں کا افتتاح کرنا تھا, گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی تھی, وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنانی تھی, کرپشن کا خاتمہ کرنا تھا. عمران خان صاحب سرٹیفائیڈ جھوٹے, سرٹیفائیڈ جھوٹے, ٹھیک ہے, ان کا بیانیہ جھوٹ ہے. ٹھیک, تو جو آخری میں بس آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال سے اگلے دنوں میں فیڈرل گورنمنٹ جو وہ سموتھ ہو جائے گی اور چیزیں بہتری کے ساتھ آگے بڑھیں گی؟ انٹرنل جو رفٹ کی باتیں ہیں یہ آپ ان کو ڈینائی کر رہی ہیں. جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بالکل صحیح آگے چل رہی ہے. جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ میٹرو کے رکے ہوئے منصوبے 4 دن میں چلنے لگے, جس طریقے سے جو ہے تمام جو ہے منسٹریوں کے اندر کام شروع ہو گیا, جس طریقے سے ہمیں ایک نئی روح نظر آتی ہے پاکستان کے اندر, ایک جو ہے یہ کہ جی ڈل حکومت ہے وہ اللہ تاثر ختم ہو گیا. تو میں سمجھتی ہوں یہ سب خوش آئند ہے. تھوڑا ابھی تک 4 دن نہیں ہوئے, یہ چلنے لگے آگے, آپ کو بہتری بھی نظر آئے گی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر کامران ناظرین, ہمارے ساتھ سر کامران تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے, جن سے ہم نے تفصیلی بات کی.
جو رفٹ کی باتیں چل رہی ہیں، اپوزیشن میں دراڑیں ہیں، اپوزیشن متفق نہیں ہو رہی، جو کابینہ بنی ہے اس میں یہ خبریں تھیں کہ شاید کچھ لوگ ہیں سینئر اراکین ہیں جو ناراض ہیں، اور اسی طرح نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے درمیان بھی معاملات خوش فہمی سے حل نہیں ہو رہے۔ پنجاب میں نون لیگ اپوزیشن کو پیپلز پارٹی کو سیٹیں دینے پہ تیار نہیں ہے۔ یہ بہت سارے ایسے رومرز تھے جن کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ سر کامران سے تفصیل سے بات کریں، انسائٹ لیں اور آپ تک پہنچائیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔